بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہمارے مکمل قرآن پاک کا ترجمہ اور مختصر تشریح کے اسباق شروع ہیں. ان اسباق کے اندر ہم لفظ و لفظ ترجمہ، عربی گرامر کے لحاظ سے ترجمہ، لفظی اور اصطلاحی معانی اور با محاورہ ترجمہ تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ. مزید قرآن پاک کے اندر مترادف الفاظ کی تعریف اور تشریح خاص طور پر سیکھیں گے. مثلا رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے، تدبر اور تفکر میں کیا فرق ہے، شعور اور جاننا میں کیا فرق ہے، قرآن پاک میں ظالم سے کیا مراد ہے، شک، ریب اور ظن میں کیا فرق ہے، اور اسی طرح کے انشاءاللہ دوسرے الفاظ ہم فردن سیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ کا الحمدللہ ہمارا ترجمہ شروع ہے اور 29 آیات، 3 رکوع ہمارے مکمل ہو چکے ہیں. آج چوتھا رکوع اور آیت نمبر 30 سے ہم شروع کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا تیرے رب نے، للملائکہ ملائکہ سے، انی جاعل، بے شک میں بنانے والا ہوں، فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ. قالو، ان سب نے کہا یعنی فرشتوں نے کہا، اتجعلو، کیا آپ بناتے ہیں، فرشتے مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ سے، کیا آپ بناتے ہیں، فیہا، اس زمین میں، من یفسد فیہا، جو فساد کرے اس زمین میں، ویسفک الدماء، اور بہائے خون اس زمین میں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں آپ کی تعریف کے ساتھ اور آپ کی پاکیزگی کے ساتھ. قال، اللہ نے کہا، انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم سب نہیں جانتے. یہاں پہ وہ مشہور واقعہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی پیدائش ابھی ہونے جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں کو جو ہے وہ انتباہ کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں کہ میں ایک جو ہے وہ خلیفہ جو ہے وہ بنانے والا ہوں زمین میں. تو یہاں پہ فرشتوں کا یہ کہنا کہ وہ زمین میں فساد کرے گا، وہ زمین میں خون بہائے گا، اس کے اعتبار سے 2 تفاسیر کے اندر باتیں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خود ہی جو ہے وہ بتا دیا تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ یہ سمجھے کہ ہم سے پہلے آدم علیہ السلام اور ان کی جو اولاد ہے اس سے پہلے جنات جو ہے وہ زمین پہ بستے تھے تقریباً 2000 سال پہلے، اور جنات جو ہے وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے اور خون بہاتے تھے. تو فرشتے یہ سمجھے کہ جو آدم علیہ السلام اور ان کی جو اولاد آگے آنے والی ہے وہ بھی اسی طرح جنوں کی طرح آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں گے اور آپس میں خون بہائیں گے. اس بیس پر، اس بنیاد پر انہوں نے اپنی رائے دی کہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں تعریف کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، اور جس کو آپ بنانے جا رہے ہیں وہ فساد کرے گا یا خون بہائے گا. جواب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، انی اعلم من اللہ، انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جو جانتا ہوں تم سب نہیں جانتے. معلم آدم الاسماء کلہا، اور سکھائے آدم کو اسماء، سارے کے سارے نام، کلہا اس کے سب، ہاں سے مراد جنت کے اندر جو جو چیزیں تھیں ان سب کے نام بتائے. ثم عرضہم، پھر پیش کیا ان سب ناموں کو، علی الملائکہ ملائکہ پر. فقال، پس کہا اللہ نے، انبئوا، تم سب فرشتوں بتاؤ، نی مجھے، باسماء ہؤلاء، ان سب چیزوں کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سب سچے ہو. جواباً فرشتوں نے کہا، قالو، ان سب فرشتوں نے کہا، سبحانک، آپ پاک ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پاک ہیں، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، الا مگر ما علمتنا، جو آپ نے ہمیں سکھایا. مطلب ہمیں جو آپ نے سکھایا ہے اس کا معلوم ہے، اس کے علاوہ جو
آپ نے نہیں سکھایا اس کا ہمیں معلوم نہیں ہے، آپ کی ذات پاک ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی کی ذات بہت جاننے والی اور حکمت والی ہے۔ قال یا آدم، اب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم انبی تو بتا، ہم ان سب فرشتوں کو بتا، باسمائہم ان سب چیزوں کے ناموں کو بتا۔ فلما انبأہم، پس جب بتایا اس نے یعنی آدم علیہ السلام نے ہم ان سب فرشتوں کو باسمائہم ان سب چیزوں کے ناموں کو بتایا، قال اللہ نے کہا الم اقل لکم، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سب کو، انی عالم غیب السماوات والارض، بے شک میں جاننے والا ہوں آسمان اور زمین کی مخفی باتیں، وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم سب چھپاتے ہو۔ ایک تو جہاں پہ تبدون وما کنتم تکتمون فرشتوں کے ساتھ ساتھ وہاں پہ اس وقت ظاہر ہے ابلیس بھی موجود تھا، جس کا آگے جا کے ذکر بھی آ رہا ہے۔ ابلیس بیسیکلی جن تھا، اور آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے کہا بھی وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ کہ وہ جنوں میں سے تھا اور اس نے نافرمانی کی اپنے رب کی، اور اسی نے ہی کہا تھا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین کہ میں اسے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو شیطان جو ہے وہ اس ایک تو رائے یہ ہے علماء کرام کی تفاسیر میں جو لکھا ہوا کہ شیطان کے دل میں یہ تھا کہ میں اس کی اطاعت جو ہے وہ نہیں کروں گا، جب آدم علیہ السلام کا پتلا جو ہے وہ تیار کیا جا رہا تھا، اور دوسرا فرشتوں کے دل میں یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کو جو پیدا کیا جا رہا ہے ان کے دل میں پہلے سے تھا کہ ہم سے زیادہ مقدس، ہم سے زیادہ مقرر اور کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا نہ فرمائیں گے۔ یہ تو تھی چھپانے والی باتیں، اور تبدونہ سے مراد وہ جو پہلے آ گیا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ کہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اور أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ کہ آپ اس کو بناتے ہیں جو زمین میں فساد کرے اور بہائے اس کے اندر خون۔ تو تبدونہ سے مراد ظاہر کرنا اور تکتمون سے مراد چھپانا، یہ دونوں باتیں اس کی شان نزول کے اندر تفاسیر کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ اور جب ہم نے کہا ملائکہ سے اسجدوا تم سب سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا وہ نہ مانا، وا اور استکبرا اس نے تکبر کیا، جب یہ جڑ جائے گا تو بن جائے گا وستکبرا اس نے تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یہاں پر بظاہر جو کہا گیا حکم دیا گیا وہ کہ سجدہ کریں آدم علیہ السلام کو، اصل میں سجدہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، جیسے کہ ہم جب کعبہ شریف کو بیت اللہ کو جب سجدہ کرتے ہیں تو دراصل اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، تو بالکل اسی پرائے میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اصل میں وہ سجدہ اللہ تعالیٰ کو تھا، کنایتاً اشارتاً جو ہے وہ سامنے جو ظاہر چیز تھی، جیسے کہ ہمارے سامنے بیت اللہ ہے تو ان کے سامنے اس وقت آدم علیہ السلام تھے، اصل میں سجدہ اللہ تعالیٰ کو تھا۔ سب نے سجدہ کیا فرشتوں نے سوائے ابلیس کے، ابا وہ نہ مانا، واستکبرا اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ وقلنا یا آدم اسکن اور ہم نے کہا اسکن تو ٹھہر، انت و زوجک تو اور تیری بیوی، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اور آپ کی بیوی ٹھہریں الجنہ جنت میں، وکلا اور تم دونوں کھاؤ منہا اس جنت میں سے، راغدن حیث شئتما جتنا چاہو جہاں سے چاہو تم دونوں کھاؤ، یعنی مقدار کے لحاظ سے بھی اور مقام کے لحاظ سے بھی، جہاں سے چاہو جتنا چاہو تم دونوں کھاؤ، ولا تقربا هذه الشجرہ تم دونوں قریب نہ جانا اس درخت کے، فتکونا من الظالمین پس تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ عربی کے اندر شجرہ جو ہے وہ ایک چھوٹے درخت کو کہتے ہیں، جیسے فصل کی طرح کی، جیسے جھاڑی کی طرح کی چیز ہوتی ہے جس کا تنا زیادہ مضبوط نہیں ہوتا، اسے شجرہ کہتے ہیں، اور جو بڑا درخت ہوتا ہے جس کا تنا مضبوط ہوتا ہے، جسے ہم انگلش میں ٹری کہتے ہیں، اس کو عربی میں شجر کہتے ہیں۔ شجرہ سے مراد کراپس، جھاڑیاں، چھوٹے قد کے پودے، تو ان کو شجرہ، اور تفاسیر کے اندر اس کے اندر جو زیادہ ڈیٹیل ملتی ہے وہ گندم کا جو ہے وہ پودا تھا کہ اس کو آپ نے نہیں کھانا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ پس بہکا دیا ہما ان دونوں کو، الشیطان شیطان نے، انہا اس جگہ سے، اس عیش سے جس میں وہ رہ رہے تھے، فَأَخْرَجَهُمَا پس نکلوا دیا ہما ان دونوں کو، مما کانا فی جس ایک میں وہ دونوں موجود تھے،
وقلنا اہبطوا، اور ہم نے کہا اہبطوا تم سب اتر جاؤ، یعنی اب جمع کا صیغہ آ گیا کہ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور شیطان مردود، اب یہ جمع کا صیغہ 3 لوگ ہو گئے کہ تم تینوں اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مستقر، اور تم سب کے لیے قرار پکڑنا ہے زمین پر، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت مقرر تک فائدہ اٹھانا ہے۔ یہاں پہ تفاسیر کے اندر جو لکھا ہوا ہے کہ اس نے کیسے بہکا دیا اور انہوں نے حکومت علی نعوذ باللہ آدم علیہ السلام نے کیوں کی، اس کے بارے میں مختلف جو رائے آتی ہیں، اس میں سے ایک رائے یہ ہے کہ آدم علیہ السلام یہ سمجھے کہ جو گندم کا خاص پودا جو سامنے موجود تھا، جس کی طرف اللہ نے کہا کہ ہاذہ شجرہ، اس درخت کو نہیں کھانا، تو انہوں نے اس پودے کو نہیں کھایا، بلکہ اس جیسے کسی اور گندم کے پودے کو کھایا اور اجتہادی طور پہ اس کو صحیح سمجھا۔ دوسرا یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، وہ تو غلطی نہیں کر سکتے، تو اس کا جواب ہم کہیں گے جب گندم کا واقعہ ہوا، جب انہوں نے گندم کا پودا کھایا، اس وقت وہ نبی نہیں تھے۔ اور تیسری رائے یہ ہے کہ ایک جگہ پہ آگے جا کے جو ہے وہ نسیہ کا ذکر ہے کہ وہ بھول گئے تھے، بھول کر کھا لیا، تو جب بھول کے کوئی کام ہو جائے تو اس کے اوپر گرفت نہیں ہے، بالکل جیسے کہ آج کل کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھول کر اگر کوئی بندہ روزے کے اندر کھانا کھا لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا شرعی لحاظ سے، جب یاد آ جائے پھر کھا لے پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ ان کا نسیان ہو گیا تھا، بھول گئے تھے، تو بھول کر جو کام ہو جائے اس کی پکڑ نہیں ہوتی۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، پس سیکھ لی آدم نے من ربہ اپنے رب سے کچھ کلمات، فتاب علیہ پس وہ متوجہ ہوا اس کی طرف، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ کلمات وہی کلمات ہیں جو آگے جا کے ہم دوسرے سپارے میں پڑھیں گے کہ انہوں نے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے رب ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اور اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ دعا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے مل کر مانگی تھی، جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر متوجہ ہوئے، ان کا قصور معاف کیا، اور بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ اگلی آیت میں قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ یہاں سے، یعنی اس جنت میں سے، جمیعا سب کے سب۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس اگر آئے تمہارے پاس ضرور منی میری طرف سے ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پس جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پس نہ خوف ہوگا اس پر نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہماری آیتوں کو جس نے جھٹلایا اور انکار کیا، اولئک اصحاب النار، وہ سب آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ سب اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے جا کے بھی ہم دیکھیں گے بہت جگہ پہ جو جنتی لوگ ہیں ان کی ایک حالت، ان کی ایک سٹیٹس بیان کیا گیا ہے کہ وہ اس حالت کے اندر ہوں گے کہ ان کو کوئی خوف بھی نہ ہوگا، ان کو کوئی غم بھی نہ ہوگا۔ خوف کا تعلق جو ہے ہمیشہ ماضی کے ساتھ، مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے، کہ آنے والے جو مستقبل ہے اس کے اندر جو حالات ابھی ان سین ہیں، ابھی اس نے نہیں دیکھے، اس کا ایک خوف اس کو رہتا ہے۔ اور غم کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو گزر گیا ہے، جو اس سے بچھڑ گیا ہے، اس کے اوپر اس کو غم ہوتا ہے۔ دنیا میں ہماری کیفیت ایسی ہی ہوتی ہے کہ ماضی کا غم رہتا ہے، آنے والے حالات کا خوف رہتا ہے کہ پتہ نہیں حالات کیسے ہوتے ہیں کیسے نہیں ہوتے، ہمارے لحاظ سے، ہمارے فیملی کے لحاظ سے، پیسوں کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے۔ لیکن جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں جو وعدہ کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ وہاں پر کوئی خوف، کوئی غم نہ ہوگا، مطلب وہاں ماضی بھی آپ کا جو ہے وہ بہت اچھا ہوگا، آپ کا حال بھی بہت اچھا ہوگا، اور آپ کا مستقبل جو ہے وہ بھی بہت اچھا ہوگا۔ تو آج الحمدللہ ہماری 39 آیات جو ہیں وہ مکمل ہو گئیں، اور 4 رکوع جو ہے ہمارے الحمدللہ مکمل ہو گئے۔ صدق اللہ العظیم۔